السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 203 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور چند معین دنوں میں ذکر خدا کرو، اس کے بعد جو 2 دن کے اندر جلدی کرے گا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تاخیر کرے گا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ پرہیزگار رہو اور اللہ سے ڈرو، اور یہ یاد رکھو کہ تم سب اسی کی طرف محشور کیے جاؤ گے۔ تفسیر نور الثقلین میں یہ روایت آئی ہے جس میں یہ سفارش اور تاکید کی گئی ہے کہ 15 نمازوں کے بعد ظہر کے دن یعنی عید قربان کے دن جو ظہر کی نماز ہوتی ہے، اس ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، پھر اس کے بعد مغربین، پھر 11 تاریخ، پھر 12 تاریخ، اس طریقے سے 15 نمازوں کے بعد انسان کو اس تکبیر کو پڑھنا ہے۔ 13ویں تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد تک اس دعا کو پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام۔ اللہ اکبر یعنی خدا بزرگ و برتر ہے، اللہ اکبر خدا بزرگ و برتر ہے، لا الہ الا اللہ خدا کے سوا کوئی، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، واللہ اکبر اور وہ اللہ بزرگ و برتر ہے، وللہ الحمد ساری حمد و ساری تعریفات اسی خدا کے لیے ہیں۔ اللہ بزرگ و برتر ہے اس چیز پر کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کی بزرگی کا کہ علامہ ہدانہ، جو اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، جس چیز پر اس نے ہماری ہدایت کی ہے۔ ہم خدا کو بزرگ و برتر جانتے ہیں اس رزق پر کہ جو اس نے ہمیں رزق دیا، رزقنا من بہیمۃ الانعام یعنی جانوروں کے گوشت سے، جو چوپائے جانور ہیں ان کے گوشت سے جو ہم کو رزق عطا کیا ہے، ہم اس پر خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمان ہے کہ جو بھی سرزمین منا سے نکلنے میں جلدی کرے گا اور 12 تاریخ کو ظہر کے بعد مکہ آ گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر کوئی شب 13 یعنی 12 کا دن گزار کر رات بھی مینا میں گزارے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر انسان متقی و پرہیزگار ہے تو کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، فی ایام معدودات چند معین دنوں میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا میں وقت اور زمانے کا بڑا اثر ہے، مؤثر ہے وقت اور زمانہ دعاؤں میں، غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا پیغام، اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے کسی بھی بندے کا راستہ تنگ نہیں کرتا، سیخ نہیں کرتا ہے، اس کا لطف و کرم عام ہے سب کے لیے، وہ سب کے لیے راستہ وسیع کیے ہوئے ہے، سب کے لیے۔ تیسرا پیغام، ہر کام کی بنیاد تقوی پر ہے، اور اس آیت میں تقوی سے مراد حالت احرام میں گناہوں سے دوری اختیار کرنا، یعنی وہ چیزیں جو احرام میں حرام قرار دی گئی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے اپنے آپ کو روکنا۔ یہ یہاں پر جو تقوی آیا ہے یہ مراد اس سے یہ ہے۔ چوتھا پیغام، اگر تقوی ہے تو متقی کے لیے منا سے جلدی نکلنا یا منا سے دیر میں نکلنے میں کوئی گناہ نہیں ہے متقی افراد کے لیے۔ لیکن اگر چالاکی کر کے، کوئی زرنگی کر کے، کسی فساد کو پھیلانے کے لیے، کوئی مشکل ایجاد کرنے کے لیے کوئی نکل کے جا رہا ہے یا زیادہ رک رہا ہے
اور رک کر لوگوں کو ایک اور دکھانا چاہ رہا ہے کہ دکھاوا ہم تو اور زیادہ مینا میں رک گئے، اپنی شہرت طلب کرنا چاہتے، بھائی تو یہ تو ایک طرح تو اور اکیلے رک گئے وہاں پر۔ اگر یہ سب ہے تو عمل فاسد ہے، حج باطل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ عمل ہے۔ پانچواں پیغام، مقدس یا پاکیزہ کام یا مقدس یا پاکیزہ مکان، جگہ کا پاک و پاکیزہ ہونا، کام کا خود بے نفس پاک و پاکیزہ ہونا، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو بھی پاک و پاکیزہ اور با تقوی ہونا چاہیے۔ اگر انسان متقی پاک و پاکیزہ ہے تو اس کے عمل کی ارزش ہے، اس کے کام میں قبولیت میں پرسنٹیج بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے قبولیت کی۔ ایک ہی آیت میں 2 بار تقوی کا تذکرہ آیا ہے، وہ بھی اللہ کے گھر کے زائرین کے لیے۔ اور کون زائرین؟ جو شہر منا میں ہیں، منا کے حالت میں جو زائرین ہیں، اللہ کے زائر ہیں، جو قربتاً اللہ خالصتاً لوجہ اللہ امور کو انجام دے رہے ہیں، ایسے مومنین جو منا میں ہیں ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ اس بات 2 بار تقوی کی وصو کی گئی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ توجہ دلانا ہے کہ شیطان کی دخالت اور شیطان کے حضور پیدا کرنے سے، شیطان کے آ جانے سے کاموں میں انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اگر انسان تقوی کے ساتھ ہے تو پھر شیطان سے بچ جائے گا، اگر تقوی کے ساتھ نہیں ہے تو شیطان کے ساتھ ہو جائے گا۔ چھٹا پیغام، قیامت پر یقین رکھنا، معاد قیامت پر یقین رکھنا انسان کو با تقوی بنانے کا سب سے اعلیٰ بہترین وسیلہ ہے۔ لہذا عملی پیغام، اگر انسان تقوی کے ساتھ قدم بڑھائے، یعنی جو حلال ہے اس پر عمل کرے، جو حرام ہے اس کو خود کو بچائے، تو یقیناً اس کی زندگی میں کامیابی سے کوئی نہیں، اسے زندگی میں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ 100% ایسا انسان کامیاب ہے۔ خدایا اپنے کامیاب بندوں میں، با تقوی بندوں میں ہمیں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔